جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سب ساتھی بڑے اطمینان سے بات سنیں گے، جی اور سورہ یوسف جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جناب، تمام ساتھی جو ہیں وہ سورہ یوسف کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کس وقت یہ اتری اور کون کون سے حالات تھے، پھر یہ ہے کہ اس صورت کو کی مماثلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس وقت کے لوگوں کے ساتھ کیا تھی، وہ دیکھنی ہے ہم نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، یہ واحد ایک پورا قصہ ہے، پورا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ باقی آپ نے دیکھا کہ بھی نوح علیہ السلام کے واقعات اور باقی قوموں کے جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اس کے علاوہ جو نبی تھے، جو قومیں تھیں، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور وہ اس وقت کے جو حالات تھے ان پر ان کی مطابقت جو تھی، انطباق جو تھا وہ کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایسا ہے۔ جی سر۔ جی لیکن سر۔ ہے یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، کسی ایک جگہ پر، دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ پر ہے جو اس کا انطباق ہوا، تیسری جگہ پر حالات اور آ گئے اس وقت کے، تو اس ٹکڑے کو یا اس نبی کے اس حصے کو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لیکن یہ واحد صورت ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پورے حالات زندگی اللہ تعالیٰ نے بتائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے تو پیچھے سارے کے سارے واقعات جو ہیں وہ، اب میں یہ درمیان میں معذرت کے ساتھ یہ میں ابھی بیان کرنے والا ہوں کہ پیچھے پڑھ کے تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ساری آیات بڑی خوبصورت ہیں اور سب اچھی ہیں، لیکن اس کے اندر تھے امر اور نہیں اور واقعات قوموں کے کہ جو دماغ کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالتے تھے۔ تو انسانی نفسیات کو بھی دیکھا جائے نا، تو وہ کہانی کو، واقعے کو پسند کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر۔ مطلب ہے کہ علمی گفتگو ہو، علمی گفتگو، اور جس کے اندر کوئی منطق اور فلسفہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہوں، اس میں انسان سو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسی کہانی سنائی جائے یا ایک ایسا واقعہ بتایا جائے کہ جو پہلے واقعے کے ساتھ اگلا جو حصہ ہے وہ بھی ہو، پھر آگے ہو، پھر پورے کا پورا قصہ اس کی زندگی کا بتایا جائے، تو بڑے بندے مزے سے بھی سنتے ہیں اور وہ اچھا بھی لگتا ہے۔ میں دلچسپی غلط پیدا۔ کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی، جی جی سر۔ جی۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو میں بہرحال جسارت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس چیز کو، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک ریلیف دیا، مجھے ریلیف دیا کہ آؤ ایک کہانی سنتے ہیں۔ جی جی سر۔ جی اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہانی سنتے ہیں اس وجہ سے کہ کچھ بوریت آ گئی، کچھ ذہن پہ دباؤ آ گیا، تو ایک ریلیف کے لیے، تو اگر کہانی سناؤ گے تو اس قسم کی سناؤ جیسے اللہ سنانے لگا ہے آپ کو اور مجھے اور تمام مسلمانوں کو۔ وہ کیا کہانی ہے؟ کہانی کا انطباق، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ یوسف کا زمانہ بھی وہی ہے جو پچھلی دو سورتوں کا ہم نے پڑھا، کہ یہ سورہ ہود اور اس سے پہلے کون سی سورت تھی؟ سورہ یونس، یونس۔ یونس۔ تو اور ان کا ہم نے
پڑھا کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ جو تھے کافر، ان کے سامنے رسول پاک نے دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کا جواب اس بات سے نہیں دیا بلکہ ظلم و ستم اور جبر کے ذریعے دیا۔ اللہ تعالی نے ہمت بندھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا کہ اپنی دعوت جاری رکھو، اور اس میں بحثیت ایک انسان کے کئی دفعہ یہ چاہتا ہے آدمی کا جی کہ یار یہ بات دوسرے کو بری لگے گی تو میں یہ نہ کروں، ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے، لیکن رسول کے مرتبے پر جو فائز ہے اس کے لیے یہ ہے، خواہ وہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، خواہ انسان کو بحثیت انسان وہ بات بتانا بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار یہ میں بات یہاں نہ کروں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بات کرنی ہے، حکم ہے۔ ہم نے یہ باتیں پیچھے سورہ ہود کے اندر پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساری کہیں کہ تو کسی شک میں نہ ہو، یا اللہ کا تو ممکن ہے کہ کوئی تو جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کا کچھ حصہ ان کو اس وجہ سے نہ بتائے کہ وہ باتیں مزاج کے خلاف یا اللہ کے خلاف کرتے ہیں جی، لیکن تم نے یہ باتیں ساری بتانی ہیں۔ یہ پڑھا نا پیچھے سورہ ہود کے اندر؟ جی بالکل۔ اب تو یہ جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے بعد کا، یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو زمانہ تھا اس وقت کا، یہ اب انطباق کرتے ہیں۔ انطباق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو آپ نے جو واقعہ سنا ہوا ہے کہ ان کے کتنے بھائی تھے، جو حضرت یعقوب علیہ 12 ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہمیں یاد ہے، 12 پتہ ہے کتنے؟ 12 بیٹے۔ 12 12 میں سے ایک حضرت یوسف ہیں، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 11 11۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور باقی 11 جو ہیں ان میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، لیکن ان کی اولاد میں سے نبی بنے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا، یہ جو میں نے بتایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جو اسماعیل تو یہ جو اسحاق کا بتایا نا، اسحاق جو اس کے اندر آ رہا ہے، اسحاق، ورنہ تو حضرت اسحاق اسماعیل علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، اسحاق چھوٹے بیٹے تھے۔ جس نسل سے بات ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے جو اسحاق علیہ السلام سے آئی، جی ٹھیک ہے؟ جی سر، 2 ہو گئے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اب سنیں حدیث، یہ 4 ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو کہا ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم یوسف۔ جی کتنی مرتبہ ابن الکریم کہا؟ 4 مرتبہ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، دوسرا اسحاق علیہ السلام کے لیے کہا، تیسرا یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا، اور چوتھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا۔ کیوں جی؟ اچھا، بہرحال آگے وہ چلتی ہے حدیث، لیکن یہ ہے کہ 4 دفعہ جو ابن الکریم ابن الکریم کہا تو وہاں سے میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، باقی 11 پتہ چلا۔ اب اس کے اندر جو واقعات آ رہے ہیں وہ 11 بھائی انہوں نے کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ کنویں میں اچھا نکلی، بالکل ٹھیک ہے، اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے اندر ڈالا، ٹھیک ہے۔ بعین ہی یہی صورتحال یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جیسے ہم
ہم نے بتایا نا کہ اخاہم شعیبا اخاہم صالحا، جی ان جی کے بھائی وہ قریش تھے، جی ان کی قوم وہ کون تھے؟ قریش۔ جیسے قریش یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تکلیف کے اندر گرا اپنا ڈالا کہ اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا ان کو اور ظلم کیا بہت بڑا، جی یہی کام قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ انہوں نے ان پر ظلم و ستم کیا اور یہ کہا کہ بھی کسی صورت میں بھی یہ مکہ سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ وہ ہم نے قرآن مجید بھی بھائی پڑھا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یا تو ان کو قتل کر دیں یا ان کو یہاں سے نکال دیں، یہ پڑھا ہے نا آپ نے۔ ہاں جی جی تو ایک تو مماثلت رسول پاک، جی میری آواز میرا خیال ہے کہ ریپرکشن آ رہی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کو اگر تو نہیں میری آواز مجھے دوبارہ آ رہی ہے، ایکو جو ہے وہ آ رہی ہے، دیکھتا ہوں میں۔ اچھا جی، تو ایک تو اس مماثلت کو دیکھیں، ٹھیک ہوگی بات، جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دائی جب اپنے بھائیوں کو یا اپنے لوگوں کے لیے بھی دعوت مطلب دیتا ہے اور وہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب رد عمل وہی تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی طور پر تھا۔ وہ کیا تھا کہ ایک تو تھے وہ رحمت للعالمین، جی تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت، بالکل ایسا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا، پوری کی پوری اگر سورہ یوسف پڑھ دیں گے تو یہ جو کنویں کے اندر پھینکنا ہے یہ یوسف علیہ السلام کو تو اچھا نہیں لگا ہوگا، جی لگا ہوگا نہیں لگا، کچھ طور پہ اور نہیں رسول لگا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ہوا اس کو دیکھیں تو تکلیف میں کوئی آدمی بھی پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کو بتا کے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مشکلات آ رہی ہیں، لیکن اس مشکلات کے پیچھے اللہ کی مشیت کیا ہے۔ اب وہ دونوں کی سٹوری، دونوں کے واقعات ملتے ہیں۔ وہ کیا کہ یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو کیا بنے؟ پیغمبر تو بنے، وہ رسول پاک بھی پیغمبر تھے، لیکن وہ عزیز مصر بن گئے، جی جی بالکل، کہ وہ مطلب اندھے کنویں میں سے اپنا لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، غلام بنا کے بیچ دیا، اور جب بیچا تو وہ جو مصر کا بازار تھا اس میں سے جس نے خریدا وہ اس وقت کا بادشاہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور یہی یوسف علیہ السلام ان کے اوپر جتنا پرابلم بنے ہیں کہ 7 سال تو کم از کم قید خانے میں رہے، کہ اس پہلی بات تو یہ بتایا کہ وہ عورت جس نے ان کو رندھایا یا اپنی طرف اپنا ہاں جی مائل کرنے کے لیے کوشش کی، تو یہ دنیا ہے، اور وہاں کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اپنا اخلاق اپنے اطوار وہ کیا دکھائے، وہ اس عورت کی طرف مائل نہیں ہوئے، جی وہ مائل نہیں ہوئے۔ اچھا دنیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ عورت نے صلہ یہ دیا کہ آپ کو 7 سال کے لیے اندر کروا دیا جی قید خانے میں، لیکن وہ قید خانے کی مصیبت کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آگے میں دیکھتے ہیں نا کہ ان کو خواب کا علم تھا اور باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی تھیں، تو وہ تو بادشاہ قید خانے کے اندر ڈال کے بھول گیا تھا، لیکن جب نکالا تو یہی یوسف علیہ السلام اس جو عزیز مصر تھا، عزیز اس وقت
مطلب جیسے ہم صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں ملک کا، تو اس وقت ان لوگوں کی، جیسے اب اگر جائیں گے یو اے ای میں تو وہاں امیر ہوتا ہے، اور جی آپ اگر جائیں گے مسقط کے اندر تو وہاں سلطان ہوتا ہے جی۔ ہاں جی 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 سر آپ نے جو بادشاہ ہوتا ہے وہاں اس کو سلطان کہتے ہیں، کنگ کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو عزیز کہتے تھے۔ جی کیا کہتے تھے؟ عزیز تو عزیز مصر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عزیز مصر کی جگہ پر رکھ دیا۔ جی تو پتہ کیا چلا کہ وہ بچہ یا وہ نوجوان جو اندھے کنویں کے اندر گرا، پھر وہاں سے اٹھا کے لے کے گئے، بازار میں بیچ دیا گیا، پھر اپنا عزیز مصر بنانا ہے، بن گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب یہاں ظلم و ستم مکہ کے بڑے ہیں اور آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو آپ کہاں گئے؟ مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، ایسا ہے؟ اور وہ رسول بھی تھے اور وہاں کے سربراہ بھی تھے ریاست مدینہ کے، کیا خیال ہے؟ جی تو مماثلت آ گئی نا اس کے اندر۔ اچھا پھر اور دیکھیں، عزیز مصر یوسف علیہ السلام پورے کے پورے ٹینیور کے درمیان ایک بات جو آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جب خواب آیا یوسف علیہ السلام کو کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں میرے لیے، انہوں نے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اپنے ابو جان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی، یہ ابھی پڑھیں گے ہم، یہ تم نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار یہ بتایا کہ اگر کوئی راز ہے ایسا تو انہوں نے وہ راز اس وقت تک افشا نہیں کیا جب تک کہ ایک بہت عہدے پر تک نہیں پہنچ گئے، تو وہاں جا کے جو ان کے بھائی، ابھی میں بات کروں بتاؤں گا کہ وہ جو 11 بھائی تھے ان کے اندر جس کا بنیامین نام بتاتے ہیں، وہ ان 3 جو بتاتے ہیں روایات کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی میں سے وہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے جن کی آپس سے محبت تھی، باقی جو اپنا 10 تھے وہ باقی بیویوں میں سے تھے جو ان کے خلاف ہو گئے۔ اچھا، تو اس وقت تک انہوں نے یہ راز ہی رکھا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اب خواب کی تیسری چیز جو ابھی، بلکہ چوتھی جو اس کے اندر چلتی ہے، آپ نے کیا کیا، اپنے پورے خاندان کو بلایا مصر کے اندر، اور خاندان کہا تھا شام کے اندر، فلسطین کے اندر، یہ پورا کنعان کا علاقہ کہلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام گئے تھے نمرود کے دور میں، یاد ہے؟ وہاں ہی ساکھ تھے اور وہاں ہی یہ بچے وغیرہ پیدا ہوئے۔ اب جو میں بعد میں بتاؤں گا اس کا شان نزول، اور بھی مجھے بتائیے گا کہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام کے کو بحیثیت انسان کے یا ہمارے جیسے آدمی کے، ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہو تو ہم اسے بدلہ لیتے ہیں۔ ہم بدلہ اسلام سورہ یوسف کے اندر کہ جان سے مار دینے کی دھمکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی،
اور جان سے جب اقتدار آیا، جب طاقت آ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کیا کہا کہ لا الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بتائے کہ اے میرے بھائیوں، جو کچھ تم نے کیا وہ تو ہو گیا، لیکن میری طرف سے تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ بتائیے، آ جائیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ لوگ جو آپ کو نکالنے کے پیچھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور جنہوں نے یہ کام عملی طور پر کیا، اور آپ چلے گئے ہجرت کر کے وہاں، جب واپس آئے تو مکہ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا جی، ہوا۔ اس کے اندر کیا آپ نے ان بھائیوں سے بدلہ لیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جی 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 یا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، مکہ کے کفار نے یہ کہا کہ وہی جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اور آپ کے منہ سے بھی وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے نکلوائے جو یوسف علیہ السلام سے نکلوائے تھے۔ کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح لا تثریب علیکم الیوم انتم طلقاء، تمہیں میں معاف کرتا ہوں، تم آزاد ہو۔ کیوں جی مماثلت ہے سورہ یوسف کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ؟ جی سر، زبردست ہے۔ اور یہ سارے ایک قصہ بھی ہے، کہانی بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ شان نزول۔ سورہ یوسف کا شان نزول صرف 2 جملوں کے اندر ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ ہم کوئی کسی نہ کسی مشکل میں اس نبی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالیں، اور یہودیوں نے اس وقت تک آخر وقت آ گیا تھا، مطلب 12 سال 13 سال 11 سال ہو چکے تھے نبی بنے ہوئے، تو قافلے تو جاتے رہتے تھے مدینہ کے پاس سے، یہودیوں کے ساتھ مکہ والوں کے تعلقات تھے، تو یہودیوں نے انہیں بتایا کہ ہماری کتاب کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر تو ہے، ہماری کتاب کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جی بالکل ہے۔ اور آپ کا نبی جو ہے اس نے تورات نہیں پڑھی ہوئی، نہ انجیل پڑھی ہوئی ہے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل والے لوگ جو تھے وہ فلسطین سے، شام سے مصر میں کیوں آئے؟ یہ سوال تھا۔ مشتاق بھائی، میں نے کیا سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر کیسے آئے؟ کہاں سے؟ شام سے، شام سے، جہاں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں سے وہ مصر کیسے آ گئے؟ یہ ان سے پوچھو۔ اگر وہ نبی ہوا تو وہ بتا دے گا، اگر نبی نہ ہوا اور جو جیسے آپ کہتے ہیں ویسے، تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ اب بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی بات بتاتے اتنی جتنی تورات میں تھی، اللہ نے پوری کی پوری ان کی زندگی کا واقعہ کہانی وہ سامنے رکھ دی۔ تو لہذا پتہ کیا چلا، جب یہ صورت نازل ہوئی اور ساری کہانی ان کے سامنے آ گئی، تو کفار مکہ کا ریئیکشن کیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ حیران ہو گئے، ان پریشان مان لیا جی، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے اور ایمان لے آتے۔ کیوں جی؟ جی جی یہ ہے وہ سوال جس کا ذکر آئے گا اس پہلے ابتدائی صورتوں میں، ابتدائی آیات میں ہی، کہ ان کے سوال کا جواب یہ ہے۔ یہاں تک ہوا جی؟ جی سر یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف بتایا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے جو میں نے اس کو مطلب دیکھا، وہ یہ ہے کہ حالات اگر اتنے گمبھیر ہو جائیں
کہ آپ عام انسان مجبور ہو جائے اس کے آگے جھکنے کے لیے، ظلم و ستم کے آگے آپ کا صبر جو ہے وہ مقابلہ کرے گا۔ ایک چیز صبر، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ والد سے اس کا بیٹا جدا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر اگر تھوڑی دیر کے تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے بچے ہم سے جدا ہو جائیں اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ مر گیا ہے یا جیا ہوا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ بہت تکلیف سے تکلیف بہت میں تکلیف۔ پوری زندگی تکلیف دے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہو گیا، اور انہیں پتا تھا نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، کہ یہ جو کچھ 11 غلط بیانی کر رہے ہیں کہ بھی ان کو تو لگا کے اور لے آئے، تو انہوں نے جو الفاظ وہاں کہے تھے وہ سبق ہے اس سورہ یوسف کا۔ کیا وہ ہم پڑھیں گے وہاں، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں، وہی میری مدد کرے گا۔ اللہ اور مجھے بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی یا نہیں کی؟ بالکل کی جی کی جی، ان کی تو میرے بنائی ایک بھی دوست چلی ہوتے ہوئی تھے، تھی میں بیٹے چھوٹا کی۔ سا بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے، ان کے پاس گیا تو وہ آرمی میں تھے، تو انہوں نے نا اپنے بیٹے کو، فلائنگ آفیسر بن گیا، تو مطلب وہ گئے تو انہوں نے سلوٹ کیا باپ نے اپنے بیٹے کو۔ تو میں نے کہا جی آپ سلوٹ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا رینک بڑا ہے، میں چھوٹے رینک کا آدمی ہوں، لیکن آج جتنی خوشی مجھے ہے اپنے بچے کو اتنا بڑا دیکھ کے، یہ میری خوشی کی انتہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یعقوب علیہ السلام جب گئے اور اپنے بیٹے کو تخت پر بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے رسول بنا دیا ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ بڑی بہت زیادہ۔ یہ ہمارا کردار ہے، کہانی ہے، کہانی کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا پھل صبر میٹھا ہی نہیں ہوتا، بس صبر بس انتہائی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا اجر آپ کو مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ واحد چیز ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا بے شک ترجمہ اس کا، ان اللہ مع الصابرین؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائے کہ اگر کوئی اور صفت کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے لیے کہا اللہ ساتھ ہے، تو لہذا ایک تو صبر یہ۔ اچھا، دوسری بے شک طرف یہ پتا ہو بیٹے کا کردار، یہ ہماری آئلی زندگی کے لیے بڑا زبردست ہے یہ صورت۔ جی سر۔ میں اب بات کو لمبا تو نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں لازمی ہیں میرے ذہن کے مطابق، نہیں سر، ورنہ لوگ اس کو قصہ کہانی سمجھتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بیٹے کو یہ پتا ہے کہ میرا والد اپنا وہاں موجود ہے، میرے بھائی بھی وہاں موجود ہیں، بادشاہ بھی بن گئے، اپنے وقت کے عزیز مصر بن گئے، اور کیا انہوں نے کوئی اس طرف رجوع کیا یا وہ جو تھے ظلم کرنے والے وہ ان کے پاس آئے؟ وہ ان کے پاس ہے۔ ظلم کرنے والے ہیں۔ جب آئے ہیں تو وہ بھی سبق پڑھنا ہے وہاں۔ حضرت جو صبر کی میں بات کر رہا ہوں، اسی صورت کے اندر پڑھیں گے کہ وہ بھی صبر کے بارے میں ہی بتاتے ہیں، صبر کے بارے میں ہی کہ یہ صبر کا پھل ہے، وہ بھی آیات ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا اگر ایک لفظ کے اندر میں موضوع جو بتاؤں اس صورت کے پڑھنے کے بعد، میرے مطلب وہی چیز آیا کہ صبر صبر اور صبر، والد کی طرف سے بھی صبر اور بیٹے کی طرف سے بھی، آئلی زندگی کا نظام۔ اور دوسرا صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت دکھانا، اور وہ ہے جو عزیز مصر کی بیوی
اور دوسری طرف اللہ تعالی جی، ایک طرف دنیا کا رجحان، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو وہاں صبر کیا ہے؟ کسی بات پر جم جانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ وہ لگے۔ دنیا حسین و جمیل بن کے عزیز مصر کی طرح سامنے آئے گی، اس کی طرف مت جاؤ، مت جاؤ۔ اللہ کے احکام ہے یہ اس صورت کے اندر اپنے جو بہت بڑائی مہربان ہے، ہاتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات بتائے ہیں، اور یہ مطلب کسی کو کوئی پتہ نہیں اور اس کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے بتائے ہوں گے، لیکن اب کسی کو الف لام را کے معنی نہیں آتے۔ جی میرے ساتھ پڑھیں جی، الف لام را، الف معنی الف لام را۔ آگے پڑھتے ہیں جی، تلک آیات الکتاب المبین، اصل میں ہے یہ مرکب اضافی ہے، کتاب المبین، الکتاب آیا ہے، کتاب المبین کے معنی کیا ہے؟ روشن کتاب، روشن، واضح، ٹھیک ہے، واضح، واضح کتاب۔ آیات الکتاب المبین کا کیا بنے گا؟ یہ روشن روشن کتاب کی نشانی، آیات ہیں، نشانیاں، نشانیاں نہیں آیات کہیں گے آپ، اس لیے کہ آیات آگے آ رہی ہیں۔ تل کا یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو ہونا تو چاہیے تھا ہی یہ، لیکن اس کی جگہ پہ دور کا اشارہ مؤنث کا آیا ہے کہ تل کا، آیات کی وجہ سے تل کا آیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اشارہ بعید ہے اس کو قریب کے لیے جب آیا جاتا ہے تو وہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ آگے بات بڑی اہم ہے، اہمیت دینے کے لیے عربی کے اندر جو دور کا اشارہ ہے اس کو نزدیک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا تل کا آیات الکتاب المبین کا ترجمہ اب کریں، یہ روشن آیات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ انا انزلناہ، اب کتاب کی طرف اشارہ ہے، انا کا ترجمہ کریں۔ بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بتایا تھا کہ ایک تو عربی کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ جب بڑی اہمیت جتانی ہو اپنی یا دوسرے آدمی کی تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال، کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو، کا مطلب ہے تو، اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب، تم سب۔ آپ ایک آدمی کو ملتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ اسے کیا کہتے ہیں بحیثیت مسلمان کے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم، علیکم، ہوتا تو وہ ایک آدمی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کہ تم سب پر سلامتی ہو۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کا ہے وہ ایک بندہ، آپ اس کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں، اور زیادہ ہیں ان کو بھی۔ یہ عربی کا طریقہ کار ہے
ہماری زبان کا بھی ہے، ہم تو نہیں کہتے، ہم آپ کہتے ہیں. کیا جی خیال ہے؟ جمع جی کا صیغہ. جمع احترام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو لہذا یہاں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی اہمیت ہمارے دل میں ڈالنے کے لیے بتایا ہے کہ انا. بے شک ترجمہ کریں آپ. بے شک بے شک ہم نے ہم نے انزلناہ، اس سے دوبارہ نازل آ گیا کیا. ہے نا. اس سے اس نازل ہم کتاب نے کو اس کتاب کو نازل کیا. تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا. اب وہ تو تھی کتاب، یہاں لفظ اس کا عربی قرآن کو، اس کتاب قرآن عربی کو میں عربی میں نازل کیا. نازل عربی میں، عربی ہاں جی. تو ترجمہ ہے بے شک ہم ہی نے اس کتاب قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا یا نازل کیا. ترجمہ کہیں جی جلدی جلدی. بے شک ہم ہی نے بے شک اس ہم قرآن ہی نے کو اس عربی میں قرآن کو نازل کیا. عربی میں نازل کیا. بالکل عربی ٹھیک ہو زبان گیا میں جی. نازل. جی عربی میں نازل کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی جو ہے نا، یہ عربی شروع سے ہی، عربی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ عجمی. عجمی. اجمی. عجم کہتے ہیں گونگے کو. عجم کس کو کہتے ہیں؟ گونگے گونگے گونگے. کو. گونگے کو. اور عرب کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنی زبان کو بولتا ہو. یہ ہے عرب اور عجم. اسی سے عربین بنا، عرب زبان. حقیقت اگر اس پہ میں بات کروں تو اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ واحد زبان ہے کہ جس کے حروف تہجی صرف 27 ہے جی. جی ورنہ جی باقی زبانیں جتنی بھی ہیں ان کے حروف تہجی 50 سے لے کر 80 تک ہیں. جی اور یہی زبان ہے جس کے اندر 2 صیغے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو، ماضی کا اور مضارع کا. آپ نے جی پڑھا جی ہوا ہے نا ماضی اور مضارع. جی سر. بالکل. جی. تو آپ یہ واحد زبان ہے کہ جو یہ اپنا 2 ہی ٹینس لے کے ماضی کا اور مضارع کا، تو وہ ماضی بھی بتاتی ہے، حال بھی بتاتی ہے، مستقبل بھی بتاتی ہے. بتاتی ہے یا نہیں بتاتی؟ آپ نے تو پڑھا ہے. جی چاہتی ہے. مضارع میں ایسا ہی ہے. جی. پھر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مثلا لفظ ہے انزالہ. لفظ ہے انزالہ، معنی کیا ہے انزالہ؟ اس نے نازل کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے، فاعل بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے. جی کیوں جی؟ جی جی. جی اور کوئی زبان مجھے نہیں ملی. آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کہیں اس نے نازل کیا، یہ کہہ رہے ہیں نا. جی جی. جی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ وہ انزالہ ہے، اسی کے اندر وہ سارا چھپا ہوا ہے. تو انا انزلناہ قرآنا عربیا. وقت ہو گیا جی. بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بنو، عقل اختیار تاکہ تم کرو. سمجھ سکو. ٹھیک ہے، تاکہ تم عقل کرو کہ اس کی بات کی سمجھ آ گئی. عربیت میں تو اپنا چیز تھی. عرب ان کی زبان ہی عربی تھی، اور اس وقت یہ اردو اپنا ادب کے اندر بہت فصیح تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا. اس لیے